اب یہاں ایک اور بات آ گئی جائے جی یہاں لوگ وہ جو بہت بڑا ایک اعتراض پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کئی سمجھدار لوگ، میں تو حیران ہوں کہ ان کی سمجھ کہاں چلے گی اس معاملے میں، بڑی حیران اور پریشان کن بات کہتے ہیں کہ یہ تو جی اماموں کی تقلید کی دعوت ہے، حنفیوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، آپ جو ہیں وہ صحابہ اور ائمہ دین کی تقلید، ائمہ حدیث محدثین کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب سب تقلید تو ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گڑھا اور اس کے دین کو لے لے، یہ تقلید ہوتی ہے۔ محدثین نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین نہیں گڑھا، بلکہ جن لوگوں نے دین گڑھنے کی کوشش کی یا دین گڑھا ان کا رد کیا ہے۔ جی جی تو لہذا محدثین کی پیروی فہم دین میں ہے، جی جی فہم دین میں ہے کہ دین کی جو تعبیریں انہوں نے پیش کی ہیں، ان کی جو متفقہ تعبیریں ہیں دین کے حوالے سے، وہ لینا، یہ تقلید نہیں ہے جی۔ ایک چیز ہے مطلب تقلید شخصی جو ہمارے ہاں مروج ہے، جی جی مطلب کسی ایک شخص کے قول فعل یا اس کے فتوے کو دین کی بنیاد سمجھنا، اس کے خلاف جو بھی آئے اس کو رد کرنا، چاہے اجماع امت آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابہ کی تعبیر تشریح آ جائے، محدثین کی تعبیر تشریح، اسے تو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ کیا ہم فہم سلف کہہ کے تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اجماعی جو فہم ہے محدثین کا۔ جی آپ سب عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف مان کر ہم تقلید کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اصل میں یہ تقلید کا رد ہے، رد ہے، بلکہ فہم سلف کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی کا اتباع کر رہے، کیسے جیسے صحابہ نے کیا تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حق جو ہے نا صحابہ میں منحصر تھا نا، حق محدثین میں منحصر ہے، نہ کہ فرد واحد میں۔ جی جی تو لہذا یہ تقلید والی دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جی جی اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں سے پوچھ لو اگر تمہیں میرے بارے میں کوئی شک ہے، اور علم والے قائما بالقسط، قائما بالقسط، جو ایک توازن ہے جن کے پاس، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانے والے ہیں، جی جی جو اپنے اعمال کو قرآن و سنت اور وحی کے مطابق ڈھالنے والے ہیں، اللہ نے ان کی بات کو معتبر قرار دیا ہے۔ جی جی تو ہم کیوں نہ مطلب جو انصاف والے ہیں، کبھی وہ افراط و تفریط و غلو و تقصیر کا، کبھی جہالت یا ضلالت کا شکار ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ حق پہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی ہے ان کا ہم اتباع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جی جی وہ کیسے؟ وہ اللہ رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ جی جی کیوں؟ اطیعوا آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی جب اولی الامر کی باری آئی تو اس کا عطا پیچھے اطیعوا پہ ڈال دیا، و اطیعوا نہیں آیا۔ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی ہم لیں گے نا۔ آگے یہ ہے کہ اگر صلح میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو قرآن اور حدیث کی طرف اللہ طرف لوٹانے مطلب قرآن اور حدیث کی، رسول کے لوٹانے کا مطلب وہ حدیث طرف لوٹانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو حدیثوں میں کوئی تعارض آ جاتا ہے نا کبھی، تو ہم صحابہ کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ صحابہ میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم حدیث رسول طرف پلٹ جاتے ہیں جی۔ یہ ہمارا مسلک ہے جی۔ ہم کسی صورت بھی سلف کی پیروی کر کے اپنے اوپر سلف کی پیروی کو لازم کرا دے کر نہ تو کسی آیت سے ہم منحرف ہوئے، نہ کسی حدیث سے منحرف ہوئے، نہ کوئی آیت ہمارے ہاں کو مومل ٹھہری، نہ کوئی حدیث ہمارے ہاں مومل ٹھہری۔ الحمدللہ پورا دین جو محدثین ائمہ دین کے پاس تھا وہ ہمارے پاس ہی منتقل ہو گیا۔ لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ جی جی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کی طرف انابت کرنے والے محدثین اعظام تھے۔ اللہ نے ان کے راستے کی پیروی کا ہمیں حکم دیا اور ان کے راستے کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا۔ لہٰذا ہم قرآن و سنت کا ہی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ یعنی تقلید کرتا ہے جو، جی وہ تو گمراہ شخص ہے نا جی۔ یعنی تقلید کا تو ہم خود رد کرتے ہیں۔ آپ کے کتنے مضامین ہیں، اور ہم یعنی بڑے حیران ہوتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو کہتے ہیں جی امن پوری صاحب تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ تقلید کا بہت زبردست رد آپ نے کیا ہے۔ اتنے مضامین ہیں اور بہت ساری تعلیمات ہیں آپ نے جو شائع کی ہیں، عام کی ہیں۔ اصل دوسری بات جو بندہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، یعنی میں مسلک اہل حدیث کا کاربند ہوں، اس نے تقلید کا کلا کما کر دیا۔ جی جی
الحمدللہ میں تقلید کے حوالے سے تو بہت سخت ہوں. جو میں نے جملہ کہا ہے نا، شاید اتنا سخت جملہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے. تقلید اسلام میں ہے ہی نہیں. جی جی اس دین کے اندر، اسلام کے اندر تو قرآن و سنت اور وحی کا اتباع ہے. جی صرف اتنا ہے کہ جو تعبیریں ہیں جی جی مثال آپ سب اس کی آپ سب دیتے ہیں. مثال ایک گمراہ کو میں نے، ایک غالی ملحد تھا، اس کو میں نے سنا، اس نے کہا بھئی آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا، جی جی وہ جنت مطلب جو مومنوں کو اللہ روز آخرت دیں گے وہ جنت نہیں ہے، دنیا میں کوئی باغ تھا. اب ہم اس کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ جی سوال ہے نا آپ سب. جی جی بھئی اس جنت سے مراد جس میں آدم کو نکالا، وہ کیا مراد ہے؟ وہ کیا باغ مراد ہے، یا وہ جنت آخرت کی جس میں اللہ مومنوں کو جگہ دیں گے، یا مومنوں کا گھر ہوگا؟ تو حدیث تو وہ مانتا نہیں ہے جی کہ آپ اس کو حدیث پیش کر دیں گے. اس کو یہی کہیں گے نا کہ مسلمانوں نے، جی جی صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے اس پر اتفاق کر لیا ہے. یک زبان ہو کر کہا کہ یہ وہ جنت ہے جو روز آخرت اللہ مومنوں کو دیں گے، اس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے. اب اس سے ہم نے سلف کی پیروی کر کے قرآن پر ایک تو ایمان تو ہے ہی ہے، یعنی قرآن پر اصل ایمان تو یہی ہے نا کہ جو سلف، نہ کہ وہ جو گمراہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کا باغ تھا. جی بالکل. اب وہ کہنے کو تو وہ بھی قرآن کی پیروی کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کی پیروی ہے نہیں. پھر ایک اور مثال آپ صاحب کہ جیسے حدیث میں پل صراط کا ذکر آیا ہے. جی جی پل صراط جس طرح ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا کہ ایسے ایسے پل ہوگا، حقیقت میں اس کی حقیقت کو ہم مانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس سے مراد حالات کی مطلب تنگی ترشی اور مطلب کہ اس سے ہولناکی مراد ہے، یا پریشانی اور وقت کی تنگی مراد ہے. اب حدیث اس نے بھی مان لی ہے نا. جی جی وہ کہتا ہے میں پل صراط کو مانتا ہوں. جی لیکن اس نے ایک بڑی حقیقت کا انکار، یعنی جو اس حدیث کی تشریح ہے، جو مقصود رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد رسول ہے، جو سلف نے سمجھا ہے، وہ اس کے خلاف سمجھ رہا ہے، تو حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کر رہا ہے. جی بالکل. تو اصل ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید بالکل الگ چیز ہے، اور فہم سلف جو ہے وہ، یہ تو اجماع و اتفاق کا نام ہے نا، فہم سلف. جی بالکل. تو اجماعی اور اتفاقی فہم، یہ تو قرآن نے کہا سبیل المومنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا. اور پھر وہ جو ہے بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب سوچنے کی بات ہے کہ جو مہاجرین و انصار کا اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کی مدح کرتے ہیں. جی جی اللہ ان کی مدح کر رہے ہیں. جی جی تو مہاجرین و انصار کا جو اتباع ہے، دراصل یہ اللہ کی وحی کا اتباع ہے، یہ قرآن و سنت کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے متبعین بن گئے، جی جی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. یعنی وہ صحابہ میں بھی ہیں اور بعد والوں میں. جی اس سے بھی بڑی بات ایک اور ہے کہ جب وہ خوارج نے کہا نیل حکم الا للہ، جی جی انہوں نے سیدنا علی رضی خلافت کا انکار کر یعنی دیا، قرآن کی آیت پڑھ کے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. استغفر اللہ یاذ باللہ. یہ دنیا کا پہلا تکفیر کا فتویٰ تھا جی، جو خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ لگایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جی جی اس لیے کہ عبداللہ بن عباس جو ہے ان کو نبی پاک کی دعا حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا مفسر بنا دے. جی جی وہ جب گئے خوارج کے پاس، ان کو کہا کہ میں مہاجرین و انصار کو نمائندہ ہوں، جی جی مجھے اتنا بتا دو کہ یہ آیت مہاجرین و انصار نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. سبحان اللہ. اب کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تقلید کی دعوت دی تھی؟ جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی پڑھی ہے. بھئی سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ جی سمجھی ہے. اتنی سی بات پہ کتنے خوارج ان کو ہدایت مل گئی. سبحان اللہ. یعنی یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے نا فہم سلف پیش کرنا. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ بڑی خوبصورت بات کی، ہم عالم بالوحی منکم. سبحان اللہ. بھائی مہاجرین و انصار آپ سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کو جاننے والے، سمجھنے والے تھے. اور دوسری بات ہے محدثین نظام جو تھے، بعض محدثین نظام جنہوں نے علم صحابہ سے لیا ہے، جی جی ان کے دو کام تھے آپ سب، ان کی دو ذمہ داریاں تھیں زمین پر. ایک تو ہے قرآن و سنت کے الفاظ کی حفاظت کرنا، جی جی دوسرا قرآن و سنت کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو بیان کرنا اور ان کا مطلب کہ دفاع کرنا. یہ ائمہ دین کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے کما حقوق اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے. جی جی مطلب بال کی کھال اتار کے رکھ دی نا جی. مطلب قرآن کی تعبیریں کر دیں، اسلامی عقائد
وہ بیان کر دیے، متعین کر دیے، اور اس طرح کے جو احکام الہیہ تھے، جو فقہ تھی، وہ بھی بیان کر دیے۔ وہ تو کوئی چیز چھوڑی نہیں محدثین نے۔ جی جی ہمارا تو یہ اعتقاد ہے آپ صاحب، جو ائمہ نے ہمیں نصیحت کی ہے، مثلا امام اوزاعی ہیں 157 ہجری میں آپ ہو تو ابو عمر، تو ان کا حلیہ کے اندر ایک قول ہے کہ اس پہ نفسک علی السنہ وقف القوم وکل بما قال وکف عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فانہ یسعک ما وسعہم، جی جی کہ آپ اسلامی عقائد پر ڈٹ جائیں، جی جی جو بات سلف نے کی وہ آپ کہیں، جی جی جہاں وہ رکیں آپ بھی وہاں رک جائیں، جی 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 اور آپ اپنے سلف کی پیروی کریں، جو دین ان کو کفایت کر کے وہ آپ کو بھی کفایت کر جائے گا۔ یعنی جو کتاب و سنت کا معنی مفہوم وہ لے کر کامیاب تھے، وہ لے کر آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔